السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو اردو کے نصاب کے بارے میں بتا چکی ہوں، ہم اردو میں سلیبس بی پڑھتے ہیں جس کا کوڈ نمبر ہے 3248، ٹھیک ہے، جس میں 2 پیپر شامل ہیں، پیپر 1 اور پیپر 2۔ اور پیپر 1 کے حوالے سے جو نصاب ہے وہ میں آپ لوگوں کو لکھوا چکی ہوں۔ تو پیپر 1 کے نصاب کے مطابق آج جو پہلی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مضمون نگاری۔ مضمون لکھنے کے طریقہ کار سے آپ لوگ واقف ہیں، بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر تھوڑی سی جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے، اور تبدیلی اس انداز سے ہے کہ آپ کو ایک الفاظ کی حد دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا پہلا سوال 150 الفاظ پر مشتمل ہے۔ آپ کو ہر پیراگراف کو 50 لفظوں میں تحریر کرنا ہے، یعنی آپ کے پاس 3 پیراگراف ہیں اور وہ 3 پیراگراف آپ کے 50 الفاظ میں لکھے جائیں گے، تو بآسانی 150 الفاظ پر مشتمل آپ کا مضمون تحریر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ یہ صرف 150 الفاظ پر لکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت مہارت اور مشق کی ضرورت ہے۔ آپ کو بہت سوچ سمجھ کر اچھے جملے تحریر کرنے ہیں۔ آپ یوں ہی کچھ بھی نہیں لکھ دیں گے اور پھر سوچیں گے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں تھا، اس کو کاٹ دیتے ہیں، دوبارہ سے لکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ذہن میں آپ کو بہت اچھے جملے پہلے ترتیب دینے ہیں، جو آپ کو نکات دیے جائیں اس کے مطابق، کیونکہ ہر نکات کو آپ نے جو ہے وہ ایک پیراگراف میں اس کی وضاحت دینی ہے۔ تو 1 2 3 جو ہمارے پاس پیراگراف بنیں گے وہ بہت آسانی کے ساتھ 50 الفاظ پر مشتمل پیراگراف بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک لائن میں 10 الفاظ استعمال کرتے ہیں تو 5 لائنوں یعنی 5 سطور میں آپ کا ایک پیراگراف مکمل ہو جائے گا۔ تو وہ 5 سطور بہت معنی رکھتی ہیں۔ معنی اس طرح رکھتی ہیں کہ آپ کو ان 5 سطور میں اس طرح کے جملے تحریر کرنے ہیں جو پڑھنے والے کی سمجھ میں بخوبی آ جائیں اور بالکل اس طرح سے آ جائیں جیسے کہ آپ ان کی وضاحت دینا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک مخصوص طریقہ بھی ہے جو میں آپ کو آج سکھانے جا رہی ہوں۔ آپ کو کس طرح سے پیراگراف لکھنا ہے، آپ کو کس طرح سے مضمون نگاری کرنی ہے، جیسا کہ آپ پہلے بھی کرتے آئے ہیں، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا سا طریقہ یہاں پر مختلف ہے۔ تو پہلے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں پیپر 1 یعنی پرچہ اول کا مضمون نگاری، جو کہ 15 نمبر کا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ کس طرح سے ترتیب دیتے ہیں یا اس کی ترتیب کیا ہے وہ میں بتا دوں آپ کو۔ سب سے پہلے ہے عنوان، ٹھیک ہے۔ عنوان کے مطابق دیے جاتے ہیں آپ کو نکات، جو کہ 3 ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور ہر نکات کو آپ نے جو وضاحت دینی ہے اس کے لیے آپ کے پاس 2 نمبر ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل نمبر ملا کر بنتے ہیں 6، انگریزی میں بھی لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 6 نقطے بن گئے اور پھر آخر میں 6 نمبر بن گئے، تو باقی کے 9 نمبر کہاں گئے؟ تو 9 نمبر کس لیے ہوتے ہیں وہ بھی میں بتا دوں کہ زبان کے معیار کے لیے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 9 نمبر، تو اب آپ کے جو ٹوٹل بنتا ہے یہاں پر وہ بن جاتا ہے 15 کا، ٹھیک ہے۔ عنوان کے تحت نکات کی وضاحت ہر نقطے کے مطابق 2 نمبر کی، اور یہ ٹوٹل نمبر ملا کر 6 نمبر بنے۔ اور پھر آپ نے کس انداز سے، کتنے اچھے طریقے سے، کتنے اچھی ترتیب کے ساتھ جملوں کو تحریر کیا، آپ نے اپنی بات کس حد تک سمجھائی، کس انداز سے سمجھائی، اس میں کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے، آپ کا ذخیرہ الفاظ کتنا اچھا ہے، اس کے مطابق آپ کو دیے جائیں گے 9 نمبر، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے نمبر ملا کر پھر آپ کا سوال بن جاتا ہے 15 نمبر کا، جو کہ پہلا سوال ہے پیپر 1 کا۔ یہ تو تھا آپ کا سوال کا طریقہ۔ اب میں مضمون کا خاکہ آپ کو سمجھاتی چلوں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو سمجھاتی چلوں کہ آپ کو ایکچولی مضمون تحریر کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 150 الفاظ پر مشتمل ہے مضمون نگاری کے، جو الفاظ ہیں وہ 150 الفاظ ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے لکھیں گے۔ پہلا جو آپ کا پیراگراف بنے گا وہ بنے گا تمہید یا آغاز یا ابتدائیہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 10 الفاظ پر مشتمل ایک جملہ تحریر کرتے ہیں تو آپ
5 لائنیں بنائیں گے، یعنی 5 سطور میں آپ کا ایک پیراگراف مکمل. یہ ہے آپ کا پہلا پیراگراف جس میں آپ کو انٹروڈکشن دینا ہے عنوان کا. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ہم آتے ہیں نفس مضمون، یعنی عبارت کا اصل یا پھر متن. یہ بہت اہم حصہ کہلاتا ہے. اہم اس لیے کہ جو آپ سے سوال میں پوچھا گیا تھا اس کی جو تفصیلی وضاحت ہوتی ہے وہ آپ اس حصے میں دیتے ہیں، اس لیے اس کو آپ نفس مضمون کہتے ہیں. یہ بھی اگر آپ 10 الفاظ پر مشتمل ایک جملہ تحریر کر رہے ہیں تو اس کے مطابق یہ بھی 5 سطور پر مبنی دوسرا پیراگراف بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم چلتے ہیں اختتام کی طرف. اس کو ہم اختتام بھی کہتے ہیں، اختتامیہ بھی کہتے ہیں اور انجام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ کو 50 الفاظ پر مشتمل پیراگراف ہی بنانا ہے، لہٰذا اگر آپ آسان طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک لائن میں 10 جملے لکھ رہے ہیں 10 الفاظ لکھ رہے ہیں تو اس کے مطابق بھی 5 لائنیں بنیں گی اور آپ کا مضمون مکمل ہو جائے گا یہاں پر. ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ ہے، خاکہ ہے کہ کس انداز سے آپ کو پیراگراف لکھنے ہیں اور آپ کو کس طرح سے کیا چیز بتانی ہے کس پیراگراف میں. تو آپ پہلے شروع کریں گے اور اس کا تعارف کروائیں گے. ایکچولی تمہید میں جو ہے وہ تعارف کروایا جاتا ہے اور آپ کو عنوان میں کیا بتانا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے. موضوع یا عنوان کو متعارف کروانے کے لیے تمہید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ مختصراً تعارف کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حصہ بہت جامع، واضح اور مکمل ہونا چاہیے کیونکہ آپ بتانے جا رہے ہیں کہ ایکچولی آپ کو لکھنے کے لیے کیا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں نفس مضمون یعنی دوسرا پیراگراف. جیسے کہ پہلے میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کو مضمون یا موضوع کا یا عنوان کا تعارف کروانا ہے اس میں، اور آپ کو بتانا ہے کہ عنوان کے تحت اس میں کیا چیز آنی چاہیے. لیکن یہ حصہ کیسا ہوگا؟ مختصر ہوگا، جامع ہوگا اور دلچسپ ہوگا. نفس مضمون یعنی اب اس کو کہتے ہیں عبارت کا اصل. ٹھیک ہے. یعنی آپ سے جو سوال کیا گیا تھا اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر بتانی ہوتی ہیں. ٹھیک. پھر اسی سے ہوتے ہوئے ہم آتے ہیں اختتام کی طرف. اختتام میں آپ کو اپنی رائے دینی ہے کچھ عنوان کے مطابق، اور اس کے مطابق ہی آپ کو اس کو اختتام پر کچھ ایسے جملے تحریر کرتے ہوئے لے کے جانا ہے کہ آپ کو لگے کہ ہاں بات ختم ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے. آخری جملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کو لگے کہ بات ابھی جاری ہے اور ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو بات کو آپ کو تکمیل کی جانب لے کر جانا ہے، لہٰذا آپ نے ایسے جملے تجویز کرنے ہیں اس پیراگراف کے لیے کہ آپ کا موضوع جو ہے، آپ کا جو عنوان ہے وہ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھا پورا طریقہ کار. نفس مضمون، تمہید، آغاز، یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے. یہاں پر نمبرنگ بھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سیکھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے. 3 نکات کو بہت آسانی کے ساتھ ان 3 پیراگراف میں جب آپ وضاحت کے ساتھ لکھ دیں گے تو آپ کو مضمون لکھنا مزید آسان لگے گا. ٹھیک ہے. اور جب ہم مضمون کی مشق کریں گے، یعنی مضمون کا ہم کام کرنا شروع کریں گے، تو اس کے جو نکات ہیں اس کے مزید سوالات میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ مضمون اور زیادہ آسان آپ لوگوں کے لیے ہو جائے. ٹھیک ہے. تو آج آپ نے یہ سیکھ لیا ہے. اب انشاءاللہ اس پر ہم کام کرنا شروع کریں گے اور جلد دوسری کلاس میں آپ کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو اس میں مضمون کا عنوان ہوگا اور اس کے نکات ہوں گے اور اس سے جڑے سوالات بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ نے اس کو سیکھ لیا ہوگا، اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. آپ اس کی مشق کیجیے گا ضرور، کیونکہ میں مشق کا بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی بھی چیز مشق کے بغیر نہیں آتی. کتابیں پڑھیں، رسائل پڑھیں اور موویز بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھی موویز دیکھیں جس میں آپ کی نالج میں اضافہ ہو، آپ کو ایسے الفاظ پتہ چلیں جس کو آپ لکھیں تو اچھا لگے. ٹھیک ہے. آپ کچھ نیا لکھ سکیں. تو اس لیے ساری چیزیں ضروری ہیں. ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا بہت ضروری ہے اچھی تحریر کے لیے. ٹھیک ہے. تو تب تک کے لیے پھر اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے اور اس کے ساتھ مضمون نگاری کے ساتھ، عنوان کے ساتھ اور اس کے نکات اور اس کی تفصیلات کے ساتھ. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.